اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں، تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی سوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے۔ اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا، وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے۔ تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن، یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا ہو یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ، الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے، الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔
الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز، نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاشت توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔